نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بچپن کے دوست تھے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہی ملی تو عرصہ دراز کے بعد اس دوست کو ان کے بارے میں جب علم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں تو آپ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جانے سے پہلے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بازار سے ایک ان کے لیے اچھا سا تحفہ لے جاؤں، اور وہ بازار میں گئے، بے شمار دکانوں سے بے شمار تحفے دیکھتے اور پھر ٹھکرا دیتے۔ الغرض ان کو کوئی بھی تحفہ پسند نہیں آیا۔ بالآخر انہوں نے ایک دکان سے خوبصورت ترین شیشہ لیا اور تحفے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے۔ تو اتنے دیرینہ دوست تھے، بے تکلفی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ اتنی مدت کے بعد آئے ہو، میرے لیے آپ کیا لائے ہیں؟ تو اس دوست نے کہا کہ میں بازار میں تو گیا تھا، بے شمار تحفے دیکھے، اور دیکھنے کے باوجود جس تحفے کو دیکھتا یہی لگتا کہ یوسف سے یہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کہاں یوسف اور کہاں یہ دنیا کا تحفہ؟ تو بالآخر میں نے یہ ایک آپ کے لیے آئینہ خریدا ہے، اور یہی آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، تاکہ آپ جب اس تحفے کو دیکھیں تو یوسف کو اس آئینے میں یوسف ہی نظر آئے، کیونکہ مجھے اس جہان میں یوسف سے بڑھ کر کوئی اور حسین نظر نہیں آیا، تو میں آئینہ ہی لے کے آیا ہوں تاکہ یوسف کو آئینے میں یوسف ہی نظر آ جائے۔ اسی طرح سے اس حقائق کو بیان کرتے ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ انسان کو، بندے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزاری، اس کی نعمتیں کھائیں، اس نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں بے شمار اس کو نعمتیں عطا کیں، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ کون سا تحفہ لے کے جائے گا؟ تو آپ اشارہ اس طرف کرتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو مولانا روم فرماتے ہیں تو اپنے دل کو آئینہ بنا کے لے جا، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ بار الہ تیرے لائق کائنات کے اندر کوئی اور شے ہے ہی نہیں، میں اپنے دل کو آئینہ بنا کے لے آیا ہوں تاکہ اس آئینے کے اندر جمال الہی کی جھلک نظر آئے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل آئینہ بن جائے تو پہلے اپنے دل کو دنیا کے تمام بتوں سے خالی کرنا ہوگا۔ مال بھی بت ہے، اولاد بھی بت ہے، دنیا کی محبتیں بھی بت ہیں، یعنی ہر چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے ان سے صرف اتنا ہی تعلق رکھے جتنا ضرورت کے تحت اس کو چاہیے، اور باقی سارا اللہ کی راہ میں صرف کرے، اللہ کی راہ میں پیش کر دے، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ صاف شفاف ہوتا جائے۔ اور دوسری بات جو اولیاء اللہ نے فرمائی کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل آئینہ بن جائے، صاف شفاف ہو جائے، تو دو کام ایسے ہیں
جو کرنے سے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ ایک ہے اپنی نیند کو کم کر دو کہ وہاں نیند کی جگہ رات کو اٹھ کے اللہ کے جلوے کا انتظار کیا کرو کہ کب اس کے جلوے کی ایک کرن میرے دل میں اترتی ہے۔ اور دوسرا، کم کھانا پینا کم، جو بھی اللہ کا بندہ کرے گا اس کا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا جائے گا۔ کیمیائے سعادت میں ہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی غذا نہیں ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، لیکن مومن کا بھوکا پیٹ اللہ کی غذا ہوتا ہے۔ بھوکا رہنے سے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی کثیف چیزیں کھانے سے اسی طرح کے پھر خیالات پیدا ہوتے ہیں، غصے پیدا ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں انسانی جسم میں بیماریوں کی صورت میں وارد ہوتی ہیں۔ کم کھانا اللہ کے بندوں کا شیوا ہے۔ کم کھانے، کم سونے سے دل آئینہ بن جاتا ہے۔ اس دل کو آئینہ بناؤ تاکہ جو کائنات کا والی ہے، جو مالک و مختار ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن ہمارا آئینہ ہی گندا ہے۔ جب آئینہ صاف ہوگا دل کا تو انشاءاللہ العزیز اس دل کے آئینے میں اس محبوب کی جھلک اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو آئینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو یہ دین کی باتیں ملتی رہیں تاکہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور دین کو درست کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔